بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر لائر فورم کی وائس پریزیڈنٹ محترمہ عالیہ عبدالرحمٰن ایڈوکیٹ صاحبہ۔ آپ سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں اور آپ کی ایکسٹرا کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ نے قانون کی ڈگری گولڈ میڈل کے ساتھ حاصل کی ہے۔ محترمہ، کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں 3 مرتبہ قانون ساز اسمبلی کے انتخابات رجسٹرڈ جماعت کی حیثیت سے لڑ چکی ہے، ایک بلدیاتی انتخابات لڑ چکی ہے۔ کچھ قانونی پیچیدگیوں کے باعث ہائی کورٹ کی جانب سے بہت ساری جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ ہو گئی، جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے۔ دیگر جماعتوں نے تو اپنی رجسٹریشن دوبارہ بحال کروا لی، لیکن تحریک انصاف کی ابھی تک آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کی رجسٹریشن بحال نہیں ہو سکی۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کیا مطلوبہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں سب سے پہلے پوری کشمیری قوم کی طرف سے جو پاک فوج کے شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کروں گی، خاص کر جو باغ آزاد کشمیر سے ہمارے ایک میجر ہیں سعد بن زبیر، ان کی حال ہی میں انہوں نے ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ دوسرا جو آپ نے یہ سوال کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی رجسٹریشن کے لیے جو تمام ریکوائرمنٹ ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت وہ پوری کر دی ہیں۔ اس میں جو ہے فارم 38 ہے، 39 ہے، 40، 41 جو ہم نے سبمٹ کروانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس تحت قانون، وہ ہم نے سارا اپنا پروسیس کمپلیٹ کر دیا ہوا ہے۔ اب اس میں جو پروسیجرل ڈیلے ہے، جیسا کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی اسامی ابھی خالی ہے۔ ہماری طرف سے کوئی بھی ڈیلے نہیں ہے، ہم نے ساری ریکوائرمنٹس جو قانون ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے پوری کرنی ہے ایز اے جماعت کس پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے، وہ سارا پروسیس ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ امید ہے کہ جو ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب تعینات ہوں گے تو ہمارا یہ جو رجسٹریشن ہے پارٹی کی اس کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے کوئی بھی چیز لکونا نہیں ہے رجسٹریشن کے لیے، ہم نے ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے، سارا پروسیجر ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کو بھی نوٹس جاری کیے تھے، دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو بھی جاری کیے تھے کہ ابھی تک ان کی ریکوائرمنٹ ہو الیکشن کمیشن کی مطلوبہ پوری نہیں ہو سکی، تو آپ کو نوٹس مل رہا ہے، اس کے بعد آپ نے ریکوائرمنٹ؟ جی، ہم نے ساری جو انہوں نے ہمیں نوٹس دیا ان کا آڈٹ کے حوالے سے تھا، ہمیں نوٹس آیا تھا، وہ ہم نے ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے دوبارہ سبمٹ، جو انہوں نے آبجیکشن لگوائے تھے وہ ہم نے دوبارہ وہ آبجیکشن ریموو کر کے تو دوبارہ سبمٹ کروا دیے ہیں۔ جی، اب 2026 میں جو آزاد کشمیر میں الیکشن کا سال ہے، تو اگر آپ کی جماعت ہو آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ جماعت نہیں ہوتی، جس طرح پاکستان میں آزاد امیدواروں کی حیثیت سے آپ کے لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا، تو آزاد کشمیر میں پھر آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ کی جماعت کی رجسٹریشن نہیں ہوتی تو آپ کے امیدوار کس حیثیت سے پھر الیکشن میں میں اس حوالے سے پوری ہوپ فل ہوں کہ جو ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب تعینات ہوں گے تو ہماری رجسٹریشن ہو جائے گی، چونکہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ساری آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہوں تو پھر آپ کی رجسٹریشن میں کوئی رکاوٹ آئے۔ میں پوری اس بارے میں پر امید ہوں کہ ہماری رجسٹریشن جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تعیناتی کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یعنی الیکشن میں جو 1 سال پہلے آزاد کشمیر میں ہوتا ہے کہ کمپین چل جاتی ہے، اس وقت آپ کی جماعت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے متوقع جو آنے والے انتخابات میں اس میں کیسی تیاری ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں گی تو اس کے حوالے سے جو آپ کو مطلوبہ جو ہے آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہے آپ کی؟ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو سب سے بیسک اس کی کسی الیکشن میں جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ تنظیم سازی ہوتی ہے۔ ہم نے آل اوور دی آزاد کشمیر جو اپنی تنظیم سازی ہے وہ کمپلیٹ کر دی ہوئی ہے، گراس روٹ لیول پہ بھی ساری تنظیم سازی کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنا جو گراؤنڈ پہ ہے وہ ورک شروع کیا ہوا ہے، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہم اس الیکشن میں انشاءاللہ اپنی جو ہم نے تیاری شروع کی ہوئی ہے بھرپور کامیابی حاصل کریں گے اور رزلٹ دیں گے۔ گراس روٹ لیول سے جو کارکن ہیں ہمارے کمیٹڈ جو کارکن ہیں انہوں نے اپنی ساری جو کمپین ہے وہ سٹارٹ رکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ بہتر رزلٹ دے گی پاکستان تحریک انصاف۔ یعنی آپ کے اس وقت الیکشن کے حوالے سے بھی
اور الیکشن کمپین کے حوالے سے آپ کی ایک جماعت کی شکایت آ رہی ہے کہ ہمیں اس پہ احتجاج کا موقع نہیں دیا جاتا انتظامیہ کی طرف سے، جب کوئی جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیں۔ احتجاج کے حوالے سے تو احتجاج تو ضروری نہیں ہے انتخابات کے لیے، باقی جو ہم جلسے جلوس وغیرہ کر رہے ہیں، اگر وہ ہم جو ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، جیسے ڈی سی صاحب سے پرمیشن لینی ہے، وہ لے کے ہم کرتے ہیں، تو یہ ہمارا جمہوری رائٹ ہے، اور جمہوری جو حکومتیں ہوتی ہیں ان میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی ہمیں آنے والے وقت میں۔ آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، تو آپ کی مرکزی قیادت میں آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی جو سب سے بڑی کال تھی اس میں حمایت کا اعلان کیا، اپنے کارکنوں کو شامل ہونے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس تحریک میں شامل ہوں، جو آنے والے انتخابات میں کہیں آپ اور الیکشن کمیٹی مل کر الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ نے پہلے خود ہی ذکر کیا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹریشن ضروری ہوتی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہوئی، اور دوسرا اس میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس میں تحریک انصاف نے نہیں بلکہ عام آدمی نے حصہ لیا، وہ عام آدمی جو مہنگائی سے پسا ہوا تھا، وہ طبقات جو اس مہنگائی کے دور میں اپنی ضروریات پوری نہیں کر رہے، جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خودکشی کے ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں، اور میرا تعلق چونکہ پیشہ وکالت سے ہے، میں دن میں کورٹس میں ہوتی ہوں، جو ہمارے فیملی میٹرز وغیرہ آتے ہیں ان میں زیادہ تر جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب آپ فائنینشیل کرائسس میں ہوں گے تو گھر میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ جو خودکشی کا ریٹ بڑھ رہا ہے یہ زیادہ خواتین کی طرف سے۔ ابھی ایک اس دن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون نے دومیل پل سے چھلانگ لگائی، اور جب اس کو نکالا گیا تو اس نے کہا میرے 4 بچے ہیں اور میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی کا عوام نے، عام آدمی نے ساتھ دیا تھا، اور مجھے بہت انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ بجلی تو سستی ہوگی لیکن اس کا اثر جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اس کا جو ہمیں سب یہ دی گئی تھی، بجلی سستی دی گئی تھی، اس کا عوام کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کہیں بھی آپ عام آدمی کو فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لیں ابھی عید آئی ہوئی ہے تو درزی کے جو ریٹ ہیں وہی آپ اگر صرف ایک اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہیں بھی کم بھی نہیں ہوئے۔ تو جو بجلی ہمیں سستی دی گئی تھی اس کو عام آدمی کو اس کو فائدہ ملنا چاہیے۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی ابھی تک ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، اور جب وہ رجسٹرڈ ہوں گے تو اس کے بعد یہ لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گے اس بارے میں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں دیگر جماعتوں کی جانب سے، خواتین کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں ان کی جو نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں، وہ 40 سال پرانی 1985 کی ہیں، تو آپ کس تناسب سے چاہتے ہیں کہ اس کی اضافہ ہو، کہ آبادی کے لحاظ سے ہو، جس طرح وفاق میں ہے، صوبائی میں، کس تناسب سے چاہتی ہیں اس کا اضافہ ہو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خاتون کوئی سیاست میں آتی ہے تو وہ سب سے مشکل کام ہے خاتون کے لیے سیاست کرنا، چونکہ ایک خاتون نے اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے اور ساتھ اس نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ایک جو میل ہے وہ تو شاید رات کو 12 بجے بھی گھر سے باہر نکل کے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکے، لیکن ایک ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک خاتون کے لیے یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جو خواتین سیاست میں آتی ہیں اور اسٹرگل کرتی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اتنی مشکل حالات میں وہ اپنے آپ کو آگے لے کے آتی ہیں۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز سے میری یہ گزارش ہے کہ ایک تو یہ جو ڈائریکٹ الیکشن ہے اس میں بھی بہت کم تعداد میں ٹکٹس دیے جاتے ہیں خواتین کو، ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ ہماری جو آزاد کشمیر میں بہت زیادہ پڑھی لکھی اور سیاسی سمجھ بوجھ جو بصیرت رکھنے والی خواتین موجود ہیں، میرا تمام پولیٹیکل پارٹیز سے مطالبہ ہوگا کہ ان کو ڈائریکٹ بھی ٹکٹس دیے جائیں تاکہ وہ اسمبلی میں آ کے ہمارے لیے کوئی کام، سب کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ اور ابھی جیسے ہماری انکریز ہوئی ہیں لیجسلیٹو اسمبلی میں نشستیں، لیکن خواتین کی وہی 5 نشستیں ہیں۔ اس حوالے سے آنریبل ہائی کورٹ میں مقدمات بھی، ریٹ پٹیشنز بھی زیر کار ہیں کہ ان نشستوں کو انکریز کیا جانا چاہیے۔ 1985 کے بعد سے آج تک دیکھیں کہ آبادی میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ ہماری آبادی کا 51% ہیں، تو اس تناسب سے ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے تاکہ وہ آگے آ کے ملک و قوم کی ترقی کے لیے ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں اور وہ اپنا بیسٹ دینے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ مشکل حالات سے گزر کے آتی ہیں، فائنینشلی بھی، فیملی بھی، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنا باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے، تو ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے، اور یہ نشستیں جو ہیں یہ انکریز کی جانی چاہیے اسمبلی میں۔ ڈائریکٹ بھی ان کو جو ٹکٹس دیتے وقت پولیٹیکل پارٹیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔
نہیں، آپ وکیل ہیں، اعداد و شمار پہ یقین رکھتی ہیں، تو اس وقت قانون ساز اسمبلی میں خواتین کی کتنی نشستیں ہونی چاہیے؟ آپ ابھی تو 5 نشستیں ہیں، اس سے بڑھ کے کتنی نشستیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اگر پھر اس تناسب کے حساب سے دیکھا جائے، پہلے جیسے 48 تھی نشستیں تو ہماری 5 تھیں، اب ہو گئی ہیں 53. تو اگر ریشو نکالا جائے تو پھر ایک سیٹ ہی اور زیادہ بن سکتی ہے، 6 ہو سکتی ہیں، تو 6 سیٹیں ان کو کی جانی چاہیے، اور ڈائریکٹ بھی ان کو ٹکٹس دیے جانے چاہیے، ڈائریکٹ جو الیکشن ہوتے ہیں۔ آپ کی جماعت نے پاکستان میں خواتین کو ایک بڑی تعداد میں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ٹکٹ دیے ہیں، تو آزاد کشمیر میں بھی گزشتہ 2021 کے الیکشن میں ایک خاتون کو آپ نے ٹکٹ دیا اور کامیاب بھی ہوئی ہیں، تو آنے والے الیکشن میں بھی آپ وہ ڈیمانڈ کریں گی کہ تناسب آبادی کے تناسب سے آپ وہ خواتین کو ٹکٹ؟ دیکھیں ہماری جماعت میں بہت سی ایکٹیو خواتین موجود ہیں اور جو ڈلیور بھی کر رہی ہیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ جو آپ میرٹ پہ نہیں پورا اترتا تو اس کو آپ بھی کنسیڈر کریں، جو خواتین ورک کر رہی ہیں اور میرٹ پہ آ رہی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو ہماری پارٹی کو بھی اور دوسری تمام پارٹیوں کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کی خواتین جو وہی مردوں کے برابر ہو آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، الیکشن میں، اور الیکشن کے علاوہ جو کمپین کر رہی ہیں، پارٹی کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آزاد کشمیر میں آپ کی جو باڈی ہے تو اس میں آپ مطمئن ہیں کہ یہ آپ کی جو خواتین کی ورکنگ اچھی باڈی تشکیل دی ہے آپ کی جماعت نے؟ جی، میں اس بارے میں پوری مطمئن ہوں کہ اچھی پارٹی تشکیل دی ہے، جو کمیٹڈ کارکن تھے ان کو تنظیم سازی میں انہوں نے لیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو بھی خواتین آئی ہیں وہ ڈلیور کریں گی۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا اور ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔